بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے راہ میسر نشد این سعادت، بقابہ ولادت و مسجد شہادت۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کائنات میں وہ واحد ہستی ہیں جن کی ولادت باسعادت عین کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور سبب اس بات کا یہ بنا کہ آپ کی والدہ حضرت ابو طالب کے ہمراہ کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھیں کہ اچانک شدت کے ساتھ درد ذہ لاحق ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ کہیں اور لے جانے کا وقت نہ ملا۔ حضرت ابو طالب اپنی اہلیہ فاطمہ بنت اسد کو کعبۃ اللہ کے اندر لے آئے اور وہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کی ولادت کی خبر دی گئی۔ آپ بھائی کو دیکھنے آئے تو آپ کی چاچی نے تعصب سے فرمایا کہ تمہارا بھائی شاید پیدائشی طور پر نابینا ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نے مولا علی کو گود میں لے لیا۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام کی گود میں آنکھیں کھولی اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے رخ مصطفیٰ پر نگاہ ڈالی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف صرف آپ ہی کا امتیاز ہے، جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، بلکہ ازلی طور پر امام الاولیاء تھے۔ جانتے تھے کہ بت کے آگے جھکنا شرک ہے تو ماں کو روکا۔ جانتے تھے کہ دنیا میں آ کر سب سے پہلے کسے دیکھنا ہے تو آنکھیں بند کیے حضور کے منتظر رہے اور آغوش رسالت میں آنکھیں وا کی اور حضور کے دیدار سے ٹھنڈی کی۔ پھر سیدنا حیدر کرار کی پرورش آغوش رسالت مآب میں ہوئی اور اس کا سبب مکہ کی کہساری بنی۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، چلو چل کر حضرت ابو طالب کا بوجھ ہلکا کریں۔ حضرت عباس نے جعفر کو لیا اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا۔ حضور آپ کی تربیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ حق تعالی نے حضور اقدس کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ تمام اہل خاندان اور عزیز و اقارب میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے کے شرف سے حضرت علی علیہ السلام مشرف ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور 2 شنبہ کو مبعوث ہوئے اور میں اگلے روز یعنی 3 شنبہ کو آپ پر ایمان لایا۔ حضرت ابو طالب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ اپنے چچا کے بیٹے کی پیروی کرو کہ وہ سوائے بھلائی کے کوئی اور حکم نہیں کرتے۔ حضور اقدس نے فرمایا، فرشتے مجھ پر اور علی ابن ابی طالب پر درود بھیجتے تھے کیونکہ ہم دونوں نماز پڑھتے تھے، کوئی اور ہمارے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ محمد بن عفیف اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے اعلان نبوت سے قبل حضرت عباس کے ہمراہ کعبۃ اللہ میں تھا۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا۔ اس کے بعد ایک لڑکا آیا اور اس جوان کے داہنی جانب کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک عورت ان دونوں کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ میرے استفسار پر حضرت عباس نے فرمایا، یہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب ہے اور خاتون خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب دیگر اہل قریش اسلام اور ایمان سے بے خبر تھے، حضرت علی اس وقت حضور کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس اور حضرت حمزہ نے باہم فخر کیا۔ حضرت حمزہ نے فرمایا، میں تم میں سے بہتر ہوں کہ میں کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور اس کو آباد کرنے پر مقرر ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، میں تم سے بہتر ہوں کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے پر مقرر ہوں۔ پھر ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ ہم میں کون بہتر ہے؟
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں تم دونوں سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم دونوں سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ حضرت عباس و حمزہ نے یہ بات حضور کے گوش گزار کی تو حق تعالی نے حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں آیہ کریمہ نازل فرمائی، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے برابر ٹھہرا دیا؟ یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لانا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے سے بہت زیادہ بہتر و افضل ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بلکہ حقیقتاً آپ پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔ اول مسلم شہ مردانی، عشقرا سرمایہ ایمان علی۔ جب یہ آیہ کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو حضور نے اپنے رشتہ داروں اور اہل خاندان کو دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ تم میں سے کون عام فرض رسالت کی تکمیل میں میری مدد کرے گا؟ تو تمام اہل خاندان میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور آپ کی حمایت اور مدد کرنے کا اعلان کیا۔ اس وقت حضور نے فرمایا علی میرا وصی ہے اور اس کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ شعب ابی طالب کی ہولناک سختیوں میں بھی حضرت علی حضور کے شانہ بشانہ تھے۔